نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدین کلہ ادب صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیز طلباء کرام، عزیز سامعین گرامی، آج آپ حضرات کے سامنے ایک اہم عنوان پر چند باتیں عرض کروں گا کہ دین سارے کا سارا ادب کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو علم پہنچانے کے لیے، انسان کو سمجھانے کے لیے، انسان کو علوم سے بہرہ کرنے کے لیے کئی راستے اختیار کیے۔ ان میں ایک راستہ قلم کے ذریعے بھی ہے، علم پہنچاتا ہے۔ دوسرا عقل کے ذریعے بھی انسان کو وہ علم پہنچتا ہے۔ تیسرا اعضاء اور جوارح اور انسان کے حواس خمسہ ہیں، ان کے ذریعے بھی انسان کو علم پہنچتا ہے۔ چوتھا راستہ اور طریقہ ہے وحی الہی۔ وحی الہی کے ذریعے بھی انسان کو علم حاصل ہوتا ہے۔ جب یہ سارے راستے جواب دے جاتے ہیں تو وحی الہی کے ذریعے اللہ رب العزت انسان تک علم پہنچاتے ہیں، اور ان تمام راستوں میں غلطی واقع ہو سکتی ہے۔ ان کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے ان میں غلطی آ سکتی ہے، لیکن وحی الہی ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس میں غلطی کا دور دور تک کوئی احتمال اور کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے۔ عزیز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے جو علوم وحی نازل کیے ہیں، پھر ان کو حاصل کرنے کے لیے، انہیں اپنے اندر سمانے کے لیے، ان کو تھامنے کے لیے ادب ضروری ہے۔ علم بغیر ادب کے حاصل نہیں ہو سکتا، علم بغیر ادب کے آ نہیں سکتا۔ علم حاصل کرنے کے لیے دو زانو ہو کر کے بیٹھنا پڑتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب کا نام ہے۔ علماء نے یہ بھی فرمایا ہے دین سارے کا سارا ادب کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ یعنی انسان چاہے جتنا بھی کوشش کر لے علم حاصل کرنے کی بغیر ادب کے، تو وہ عالم ایسا بنے گا کہ وہ دنیا کو بھی گمراہ کرے گا، خود بھی گمراہ ہوگا۔ ادب کے بغیر علم کالے حروف تو اس کو آ جائیں گے، جو معرفت الہی اور علم کا جو نور ہے وہ اس کو کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ علم الہی، وحی الہی، علوم معرفت الہیہ جو حاصل کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں اسباب علم، ذرائع علم کا ادب آداب بھی ضروری ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ جو چیزیں ہمیں علم پہنچاتی ہیں، چاہے وہ بے جان ہیں یا جاندار ہیں، جو ہمارے علم پہنچنے کا وسیلہ، ذریعہ ہیں، ہم تک علم کی کوئی بات پہنچانے میں مددگار اور معاون ہیں، ان کی دیکھ بھال، ان کا ادب ہر حال میں ضروری ہے، ورنہ ہمیں علم تو حاصل ہوگا لیکن بے فائدہ اور بیکار اور بے برکت علم حاصل ہوگا۔ تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ علم تو لوگوں کو ملا ہے، لیکن بے ادبیوں کی وجہ سے انہوں نے علم کو صحیح معنی میں آگے پہنچایا بھی نہیں، اور صحیح معنی میں اس پر خود بھی عمل نہیں کر سکے۔ تو اس لیے عزیز طلباء کرام، آپ کے سامنے ایک واقعہ نقل کر دوں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس خاندان رسول کے چشم و چراغ تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے تھے، خاندان رسول میں سے تھے، اعلیٰ نسب کے تھے، اعلیٰ حسب کے تھے، اور عالی شان مرتبے کے اوپر فائز تھے۔ لیکن انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے جب سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے دروازے پر گئے تو انہوں نے ادب کی اعلیٰ مثال قائم کی
کہ علم حاصل کرنے کے لیے جب وہ اپنے استاد کے دروازے پر جاتے تو دروازے پر بیٹھ جاتے تھے، دروازہ کھٹکھٹاتے بھی نہیں تھے کہ استاد کو کوئی پریشانی یا کوئی تکلیف ہو، استاد میری وجہ سے اپنا کام چھوڑ کر کے باہر آئے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں انتظار میں بیٹھا رہتا کہ استاد اپنی کسی غرض سے باہر تشریف لائیں گے تو میں ان سے علم کی یہ بات سیکھوں گا۔ تو جب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ باہر تشریف لاتے تو وہ فرماتے تھے کہ بھائی آپ مجھ سے اعلیٰ مرتبے کے آدمی ہیں، خاندان رسول کے آدمی ہیں، آپ مجھے بلا لیتے تو فرمایا پھر استاد کا ادب کہاں جاتا؟ میں تو علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ کا ادب بھی تو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ تو ادب آداب کے بغیر علم کبھی بھی ترقی نہیں پاتا، اور انسان جو ہے علم جو ہے انسان کو جو حاصل ہوتا ہے وہ بے فائدہ اور بیکار ہوتا ہے۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس علم نے بلندیاں عطا کی ہیں، اگر میں یہ علم حاصل نہ کرتا، علم ادب آداب کا لحاظ نہ رکھتا تو آج مجھے کوئی نہ جانتا ہوتا کہ قاسم کون تھا، کہاں پیدا ہوا، کہاں مر گیا۔ اور حضرت کے جتنے بھی شاگرد تھے، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ، پھر ان کے شاگرد حضرت مدنی رحمہ اللہ، وہ یہ سب حضرات اپنے اساتذہ کا، اپنے علوم کے اندر جو معاون چیزیں تھیں، اسباب تھے، ان سب کا ادب آداب کرتے ہوئے بلند و بالا مقام و مرتبے انہوں نے حاصل کیے ہیں۔ تو جو آدمی جتنا ادب کرے گا، کہتے ہیں نا با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، جو آدمی جتنا ادب کرے گا استاد کا، مدرسے کا اور معاون اور مددگار اسباب کا، ذرائع کا، اتنا وہ اپنی علم میں بلندیاں اور ترقیاں حاصل کرے گا۔ دعا اللہ مجھے اور آپ کو اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو ادب آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے دین حاصل کرنے کی، علوم الہیہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔